بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کورس چل رہا ہے، اور آج اس سلسلے کا چوتھا سبق ہے، چوتھی کلاس ہے، جس میں ہم مسواک کی سنتیں جانیں گے۔ مسواک بڑی ہی عظیم چیز ہے، بڑی بابرکت چیز ہے۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام جب دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے، اس وقت بھی مسواک فرمائی، اور حدیث میں آتا ہے کہ مسواک منہ کی صفائی کا ذریعہ ہے اور اللہ کی خوشنودی کا ذریعہ ہے۔ اللہ کو راضی، اللہ اس سے راضی ہوتے ہیں، اللہ خوش ہوتے ہیں جو مسواک کرتا ہے۔ جو بھی اللہ کے محبوب کی سنت اختیار کرے گا، اللہ اس سے خوش ہوں گے۔ چند حدیثیں آپ سن لیں۔ سب سے بڑی چیز تو ہمارے ذہن میں یہ ہونی چاہیے کہ اللہ راضی ہوتا ہے، سب سے بڑا فائدہ، اس سے بڑا فائدہ کچھ نہیں ہے، اور منہ کی صفائی کا ذریعہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مسواک کرنے سے سینے کا بلغم ختم ہوتا ہے، مسواک کرنے سے حافظہ تیز ہوتا ہے، مسواک کرنے سے نظر بھی تیز ہوتی ہے۔ مسواک بڑے ہی فائدوں کی حامل ہے۔ اب مسواک کیسی ہونی چاہیے، مسواک کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، آج ہم اس درس میں ڈسکس کریں گے۔ اسی کے ساتھ ساتھ وہ لوگ جو یہ چاہتے ہیں کہ ان کی بات میں اثر پیدا ہو، جب وہ بات کریں تو ان کا لفظ شفاف ہو، صاف ہو، ان کی بات جب ان کی زبان سے نکلے تو لوگوں کے دلوں تک اثر کرے، تو ان کو چاہیے وہ مسواک کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مسواک سے انسان کی فصاحت اور بلاغت بڑھتی ہے، یعنی بات کرنے کا ڈھنگ اور طریقہ آتا ہے۔ یہ کتنی بڑی چیز ہے، جس کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا دعا فرما رہے ہیں؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے میرے رب، میرے سینے کو کھول دیجئے اور میری بات کو آسان کر دیجئے، ہے نا، اور میری زبان کی گرہوں کو کھول دیجئے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں۔ یہ بھی اللہ کا بڑا انعام ہے کہ آپ کو بات کرنا آئے، سمجھانا آئے، کنونس کرنا آئے، یہ اللہ کا بڑا انعام ہے۔ اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے دعا بتائی ہے قرآن میں۔ یہ دعا ہر طالب علم کو، ہر اسٹوڈنٹ کو مانگنی چاہیے۔ ہم کہہ رہے ہیں ہر دکاندار کو مانگنی چاہیے، ہر بزنس مین کو مانگنی چاہیے، کیونکہ ہر ایک کی جو ہے سطح میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جس سے بات کرنی ہوتی ہے۔ تو جس کو آدھے سر کا درد رہتا ہے، تو حضرت ابو دردہ فرماتے ہیں، یا پورے سر کا درد، بڑی دوائیاں کر لیں، تعویذ لے لیے، وظیفے پڑھ لیے، لیکن درد ختم نہیں ہوتا، تو وہ مسواک کرے۔ ٹھیک ہے، امید ہے آپ لوگوں کے پاس مسواک ہوگی، نہیں ہوگی تو آج میں لے کر آیا ہوں مدینے کی مسواک آپ حضرات کے لیے۔ تو اب باقاعدہ مسواک کی سنتیں اور اس کا باب شروع کرتے ہیں۔ نمبر 1، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کا بہت اہتمام فرمایا ہے، یہاں تک کہ مرض الموت میں، یعنی جب آپ کے وفات کا وقت تھا، اس وقت بھی آپ نے مسواک کو چھوڑا نہیں۔ آپ دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، آپ نے کہا مسواک لاؤ، یعنی اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے تو منہ کی صفائی کے ساتھ پیش ہو۔ نمبر 2، مسواک والی نماز کی فضیلت، یعنی جو نماز مسواک کے ساتھ پڑھی جائے گی، مسواک کر کے پڑھی جائے گی، بغیر مسواک والی نماز سے 70 درجہ زیادہ ہے۔ بتائیے کتنی اہم چیز کو ہم چھوڑے ہوئے ہیں۔ گرو نانک وہ کہا کرتے تھے، یا تو یہ لکڑی لے لو یا بیماری لے لو، ان کا یہ جملہ تھا۔ ان کی بایوگرافی ہم نے پڑھی کچھ، اور یہ ہمارے سکھ حضرات کو بھی اچھی طریقے سے معلوم ہے کہ وہ مسواک بہت کیا کرتے تھے، اور آج بھی سکھ حضرات بھی کیا کرتے ہیں۔ ان میں سے جو اپنے مذہب کی صحیح تعلیمات پر، جو مذہب والے بھی ہیں، جنہوں نے اپنے مذہب کی صحیح تعلیمات کو سمجھا ہے، وہ پیسفل ہیں۔ جنہوں نے غلط سمجھا ہے یا آدھا ادھورا سمجھا ہے، وہی غلط انٹرپریٹیشن کرتے ہیں، وہی غلط وضاحتیں کرتے ہیں۔ ہمیشہ یہی ہوتا ہے، اس لیے پوری بات کو سمجھیں۔ آدھی ادھوری بات تو آپ کہیں بھی سمجھیں گے تو وہ نقصان دہ ہوگی۔ مثال کے طور پر
ہم کوئی بات کسی موضوع پر بات چل رہی ہو اور آدھی بات ہو چکی ہو جو ہم نے سمجھانے کے طور پر کہی ہو، اور پھر ہم جو بات کہہ رہے ہوں اور پھر بیچ میں درمیان میں کوئی آئے تو وہ غلط یا دوسرا اثر لے گا. ایسے ہی مذہب کے ماننے والوں نے اپنے اپنے مذہب کو کے ساتھ یہی کیا ہے، یہی کیا ہے. نمبر 3، مسواک کیسی ہونی چاہیے؟ نیم یا پیلو کے درخت کی مسواک مرد و عورت دونوں کے لیے مسنون ہے. حضور نے سب سے زیادہ پیلو کے درخت کی یہ پیلو کا درخت ہے. نیم کے درخت کی مسواک بھی بہت فائدہ مند ہے. نمبر 4، مسواک ایک بالش سے بڑی نہ رکھی جائے، یعنی اس کی حد جو بتائی ہے وہ یہ بتائیے. ایک بالش تھی، یہ ذرا چھوٹی ہے، اہل عرب جو ہیں یہی استعمال کرتے ہیں، ہم لوگ ذرا بڑی استعمال کرتے ہیں، تو کم سے کم اتنی ہونی چاہیے. مسواک ایک بالش سے بڑی نہ رکھی جائے کیونکہ شیطان اس سے مذاق کرتا ہے اور لہو و لعب کا ذریعہ بناتا ہے. اچھا، ایک بالش سے بڑی ہوگی، اس کا کیا مطلب ہے؟ شیطان اس سے مذاق کرے گا. کیا مطلب ہے؟ ظاہر سی بات ہے، اتنی بڑی مسواک لے کر اگر ہم رکھیں گے تو کبھی اس کو ڈنڈا بنائیں گے، تو شیطانی کام ہم نے کیا کہ نہیں کیا؟ کبھی کسی چیز میں استعمال کریں گے. تو اس لیے ہمارے آقا نے جو بات فرما دی وہ بڑی اہم ہے. اگر اس پہ غور کیا جائے تو اس کو ہمیں چاہے سمجھ میں نہ آئے لیکن اس میں فائدے ہیں، یہ سمجھ لیے. مسواک اگر شروع میں ایک بالش تھا پھر بعد میں ایک بالش سے چھوٹا ہو گیا تو اس میں کوئی حرج نہیں. بھائی کرے گا انسان تو اتنا رہ جائے گا، اتنی رہ جائے تو انسان ہٹا دے. نمبر 5، مسواک چھنگلی یعنی چھوٹی انگلی کے برابر موٹی ہونی چاہیے. یہ فقہ حنفی کا ضابطہ ہے دراصل، اور دوسرے مسالک میں ایسا نہیں ہے. وہ اس وجہ سے پتلی بعض دفعہ آپ مسواک دیکھیں گے اور چھوٹی بھی دیکھیں گے تو وہ مسواک کی سنت ادا ہو جاتی ہے اگر وہ مسواک بھی کی جائے. نمبر 6، مسواک تازی اور نرم ہونی چاہیے. نمبر 7، مسواک بہت زور لگا کر نہیں کرنی چاہیے. بالکل پکڑ لیا اور بالکل زبردست طریقے سے جو ہے کر رہے ہیں. زور لگا کر کرنے سے مسواک فرمایا بینائی کمزور ہو جاتی ہے. ہم مسواک تو کر رہے ہیں بینائی بڑھانے کے لیے، اس سے اور کمزور ہو جائے اگر ہم نے صحیح طریقہ استعمال نہ کیا. نمبر 8، مسواک ادھر ادھر نہ ڈالیں بلکہ صاف ستھری جگہ کھڑی کر کے رکھ دیں. اس کو اس طریقے سے لٹال کر بھی نہیں رکھنی چاہیے. مسواک کا طریقہ کھڑی کر کے رکھنے کا ہے، ٹھیک ہے نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیتون کے مسواک کے بارے میں فرمایا کہ یہ میرا اور مجھ سے پہلے انبیاء کا مسواک ہے. زیتون کی مسواک کے بھی فائدے ہیں. تو 3 طرح کی مسواک سامنے آ گئی، پیلو، نیم اور زیتون. زیتون کی مسواک کی ہے ہوئی؟ شاید دیکھی بھی نہیں ہوگی. الحمدللہ ہمارے یہاں آئی بھی ہے، ہم نے کی بھی ہے اور لوگوں نے لی بھی ہے. نمبر 10، مسواک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ دائیں ہاتھ کی چھنگلی کو مسواک کے نیچے اور درمیان کی 3 انگلیوں کو مسواک کے اوپر رکھیں اور انگوٹھے سے مسواک کے سرے کے نیچے سے پکڑیں. ہمیں ہر طریقہ بتا دیا گیا ہے، کوئی چیز چھوٹی ہوئی نہیں ہے. مسواک دیکھیے، یہ دیکھیے، یہ درمیانی 3 انگلیاں آ گئیں اور یہ دیکھیے یہ طریقہ ہے مسواک پکڑنے کا. اور پھر کریں. طریقہ سمجھ میں آ گیا؟ آپ لوگ لے لیجئے مسواک، اس کو دھو کر پھر کرنا شروع کریے گا. دیکھیے خوشبو آ رہی ہے اچھی، ابھی بھی تازی مسواک ہے. نمبر 11، مسواک کی ابتدا دائیں جانب اوپر کے دانتوں میں کریں، پھر بائیں جانب اوپر کے دانتوں میں، پھر نیچے کے دانتوں میں دائیں جانب، پھر بائیں جانب. دانتوں کے ظاہر و باطن اور اطراف کو بھی مسواک سے صاف کیا جائے. یعنی کیا طریقہ ہوگا؟ پہلی یہ دائیں طرف، پھر بائیں طرف، پھر درمیان میں، اسی طریقے سے نیچے کے دانتوں میں بھی. مسواک دانتوں کی چوڑائی میں کریں نہ کہ لمبائی میں. یوں نہیں ہوگی. آج ڈاکٹر بھی بتاتے ہیں جو برش کرتے ہیں ہم لوگ وہ زیادہ اس طریقے سے فائدہ مند ہوتا ہے، اور ہم کو پہلے ہی بتا دیا گیا کہ مسواک کیسے کرنی ہے بھائی. چوڑائی میں کرنی ہے، لمبائی میں نہیں کرنی. مسواک کو مٹھی میں پکڑ کر نہ کریں،
ایسے نہ کریں بھائی، ٹھیک ہے، طریقہ بتا دیا گیا ہے. اس سے مرض بواسیر پیدا ہو جاتا ہے. بھیا بچیں، ہر مرض بہت بڑا ہے. نمبر 14، مسواک لیٹ کر نہ کریں، اس سے تلی بڑھتی ہے. تلی ہوتی نا، وہ بڑھ جاتی ہے. نمبر 15، مسواک کو چوسے نہیں. عرق پسند آ رہا ہو کبھی چوسنے لگے، اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے بینائی، نابینائی، اندھا پن آتا ہے. ہاں مگر مسواک نئی ہو تو پہلی مرتبہ اس کو چبا کر چوسا جا سکتا ہے، صرف پہلی دفعہ، ابھی جیسے آپ کی مسواک ہوگی. نمبر 16، پہلی مرتبہ نئی مسواک کو چوسنا جذام اور برس کو دفع کرتا ہے. جذام یہ اور برس کہتے ہیں سفید داغ جو انسان کے نکل آتے ہیں نا، ایک دم انگریز سا بن جاتا ہے وہ، ہے نا، اس سے جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. موت کے علاوہ تمام بیماریوں سے شفا ہے. اس کے بعد کس میں؟ مسواک میں. موت کے علاوہ شریعت نے 2 چیزوں میں بڑی شفا رکھی ہے، بلکہ 3 چیزوں میں کھانے کے اعتبار سے: شہد، کلونجی اور مسواک. یہ دیسی چیزیں ہم نے کرنا بند کر دی ہیں. اور حضرت ابو دردہ فرماتے ہیں کہ مسواک کرنے سے چہرے میں گلو پیدا ہوتا ہے، چہرہ وجاہت والا ہوتا ہے، چہرے میں نورانیت پیدا ہوتی ہے مسواک کرنے سے. تو کرا کریں. اس کے آخرت کے فائدے تو ہیں ہی ہیں، مرنے کے بعد کے فائدے تو ہیں ہی ہیں، جب اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے اس سے پہلے کے فائدے بھی بہت ہیں. ہمیں دنیا میں اس کے فائدے بہت نظر آ جائیں گے. ٹھیک ہے بھائی. نمبر 17، مسواک کرنے سے پہلے بھی دھوئیں اور بعد بھی دھو کر رکھیں، ورنہ شیطان کھیلتا ہے مسواک سے. ٹھیک ہے نا، شیطان کئی دفعہ کھیلتا ہے، کئی جگہوں پر کھیلتا ہے. اگر آپ بیت الخلاء داخل ہوئے، ٹوائلٹ داخل ہوئے، دعا پڑھ کر داخل نہیں ہوئے جو ہمارے حضور نے بتائی، تو شیطان وہاں شرمگاہ سے کھیلتا ہے. پھر ذہن میں وسوسے پیدا ہوتے ہیں، طرح طرح کے خیالات آتے ہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ اس لیے بیت الخلاء بھی داخل ہوں، دعا پڑھ کے. دعا کیا ہے؟ بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، اے اللہ میں پناہ چاہتا ہوں، تیری پروٹیکشن میں آتا ہوں، تیری حفاظت میں آتا ہوں خبیث جناتوں سے اور خبیث جنیوں سے، کیونکہ گندی جگہ پر غلط اثرات ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ان اثرات سے ہمیں بچنا ہے، ان غلط اثرات سے. اچھا اثر قبول کریں، برے اثر سے بچے. نمبر 18، مسواک کو ہمیشہ اپنے پاس جیب وغیرہ میں رکھنا بہتر ہے، تاکہ جب جہاں نماز وضو کا موقع ہو مسواک کی فضیلت کے ساتھ ہو. یار اتنا تو ہم نکال سکتے ہیں اپنے پاس گنجائش، موبائل رکھتے ہیں تو ایک پتلی سی مسواک بھی تو رکھ سکتے ہیں. رکھیں گے نا بھائی انشاءاللہ؟ آج سے مسواک رکھیں گے نا بھائی؟ آپ لوگوں کی مسواک ہم چیک کریں گے روز. آئیڈیل اسٹوڈنٹ کے لیے مسواک بھی ضروری ہے حاضری کے ساتھ ساتھ. نمبر 19، مسواک کرنے سے مرنے کے وقت زبان سے کلمہ جاری ہو جاتا ہے. سبحان اللہ، اس سے بڑی بات اور کیا ہوگی؟ مرتے وقت اللہ یاد رہے. انسان دنیا سے رخصت ہو رہا ہے، زبان پہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بندے اور رسول ہیں، اللہ کے سچے رسول ہیں. نمبر 20، 3 مرتبہ مسواک کرے، ہر مرتبہ نیا پانی سے دھو کر مسواک کرے، دھو کر مسواک رکھے. ٹھیک ہے، 3 مرتبہ مسواک کری، پھر 1 مرتبہ آپ سمجھ لیے 10 سیکنڈ کی مسواک، پھر دھو لی، 10 سیکنڈ کی، پھر دھو لی، 10 سیکنڈ یعنی 30 سیکنڈ آپ مسواک کر لیں ہر نماز سے پہلے، یہ کافی ہے. نمبر 21، اگر انگلی سے مسواک کرنا ہو تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ منہ کی دائیں جانب اوپر نیچے انگوٹھے سے صاف کریں، اور اسی طرح بائیں جانب شہادت کی انگلی سے صاف کریں. دیکھیے شریعت نے کتنی پاکی صافی بتائی ہے. اگر مسواک نہ ہو تو انگلی سے، شہادت کی انگلی سے یا موٹے کپڑے سے نماز سے پہلے دانت صاف کریں. صبح دانت تو ہم نے برش تو کر لیا، لیکن ہر نماز سے پہلے صاف کریں. یعنی شریعت بالکل گندا دیکھنا نہیں چاہتی. اور معذرت کے ساتھ آج کا مسلمان سب سے زیادہ گندا ہے، ہر قوم مسلمان سے زیادہ صاف ہے.
کسی گندے محلے میں چلے جائیں تو آپ پہچان جائیے گا ہاں یہ مسلمانوں کا ہوگا، یہ گندگی پڑی ہوئی ہے، جبکہ شریعت ہماری بتا رہی ہے الطہور شطر الایمان، پاکی آدھا ایمان ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے مسلمان آج اگر اسلام کو پڑھنا ہے تو مسلمان کو نہ دیکھو، خود اسلام کو پڑھو، قرآن کو پڑھو۔ ہم لوگ اسلام کو پیش نہیں کر رہے ہیں، نہ ہمارے محلے پیش کر رہے ہیں، نہ ہماری سوسائٹیاں پیش کر رہی ہیں، تبھی پٹ رہے ہیں۔ اللہ کی طرف سے عذاب آ رہا ہے، یہ کسی اور کی طرف سے نہیں، اللہ کی طرف سے اس لیے سزا آ رہی ہے ہم نے تمہیں جس طریقے سے شریعت پیش کرنے کا حکم دیا تھا، تمہیں جو ذمہ داری دی تھی تم نے کیوں نہیں لی، پٹو۔ یہ مار اللہ کی طرف سے ہے صاحب، یہ مار اللہ کی طرف سے ہے۔ نمبر 22 بنایا میں درایا سے نقل کیا ہے، یعنی کتاب ہے، کہ مسواک کرتے وقت یہ دعا پڑھیں، اللہم طہر فمی ونور قلبی وطہر بدنی وحرم جسدی علی النار وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ سبحان اللہ، کتنی شاندار دعا ہے۔ اس کا ترجمہ کیا ہے، ارتھ کیا ہے اس کا؟ اے اللہ میرے منہ کو پاک کر دے، میرے دل کو منور کر دے، اور میرے بدن کو پاک کر دے، اور میرے جسم کو جہنم کی آگ سے بچا لے، اور مجھے داخل کر دے اپنے نیک بندوں کے ساتھ، یعنی نیک بندے اچھے بندوں کے ساتھ۔ امام غزالی نے لکھا ہے کہ مسواک کرتے وقت یہ نیت کریں کہ اللہ کی عبادت ذکر تلاوت کے لیے منہ صاف کرتا ہوں، کیونکہ نیت سب سے پہلی چیز ہے نا۔ ہم مسواک کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کر رہے ہیں اللہ تیری عبادت پاک صاف منہ کے ساتھ کر لوں۔ جس طرح وضو میں مسواک مسنون ہے، اسی طرح غسل میں بھی مسواک مسنون ہے۔ کہاں ہے؟ وضو سے پہلے، غسل سے پہلے، پانچوں نمازوں سے پہلے یہ کیا ہے؟ مسواک مسنون ہے۔ اسی طرح قرآن پڑھنے سے پہلے مسواک مسنون ہے۔ مسنون کا مطلب سنت ہے، حضور کا طریقہ ہے۔ دوسرے کی مسواک بغیر اجازت کے استعمال کرنا مکروہ ہے۔ کسی یہاں دیکھیے، یہاں بھی شریعت نے پاکی بتائی ہے، دوسرے کی مسواک استعمال کرنا کیا ہے؟ مکروہ۔ البتہ میاں بیوی کر سکتے ہیں، میاں بیوی۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کو مسواک چبا کر دیا کرتی تھیں، اس کا برش بنا کر، چبا کر تو برش بنایا جاتا نا اس کا۔ نمبر 26 کیا ٹائم ہو گیا؟ دیکھیے 10:15 ہو گیا، 14 منٹ ہے۔ مسواک اس وقت تک کریں جب تک کہ منہ کی بدبو زائل نہ ہو جائے اور پیلا پن ختم نہ ہو جائے۔ بعض حضرات کو طبیعت کے اعتبار سے رہتا ہی ہے پیلا پن، وہ کتنا ہی برش کر لیں، جینیٹک رہتا ہے بعض حضرات کا، تو مسواک خوب کرنی چاہیے۔ یہ تو 5 نمازوں کا وقت سے پہلے بتایا، اگر آپ کے پاس وقت ہے خوب کریں۔ حضور اتنا مسواک کرتے تھے کہ قریب ہوتا تھا کہ مسوڑا چھلنے لگے، اتنا مسواک۔ اور ہم تو بالکل بھی نہیں کرتے، ہمیں تو پتہ نہیں، کتنے مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ اس لکڑی کو کہتے کیا ہے۔ یہ تو لکڑی کہیں گے، ڈنڈی کہیں گے، مسواک نام ہی نہیں سنا ہوگا۔ نمبر 27 امام نووی نے لکھا ہے کہ چھوٹے بچوں کو بھی مسواک کی تعلیم دی جائے تاکہ وہ بھی اس سنت کے عادی ہوں۔ نمبر 28 مسواک کرنا امور فطرت میں سے ہے اور تمام انبیاء کرام کی سنت ہے۔ آپ یہ بتائیے، یہ صرف شریعت کا حکم نہیں ہے، شریعت کا طریقہ نہیں ہے۔ جب دنیا بنائی گئی تھی تب سے منہ صاف کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ طریقہ تو ہوگا۔ تب کون سا کولگیٹ، کلوز اپ اور اورل بی کے برش آ گئے تھے؟ نہیں آئے تھے نا۔ تو کس چیز سے منہ صاف کرتے تھے انسان؟ اسی سے کرتے تھے، لکڑی سے کرتے تھے منہ صاف۔ نمبر 29 علامہ طحاوی نے شرح میں لکھا ہے، حضرت علی اور حضرت عطا اور حضرت عباس کی روایت میں 99 گنا یعنی 99 درجے سے 400 گنا تک ثواب کا اضافہ لکھا ہے، یعنی مسواک جو کرتا ہے۔ نمبر 30 مسواک کرنے سے روح نکلنے میں آسانی ہوتی ہے، ماشاءاللہ الحمدللہ۔ نمبر 31 34 تک ہیں گے۔ مسواک کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ مرتے وقت کلمہ شہادت یاد آ جاتا ہے۔ نمبر 32 ایسی چیز کے کھانے کے بعد مسواک کرنا جس سے منہ میں بدبو پیدا ہو جاتی ہے، مثلا پیاز، لہسن، مولی اور بیڑی، سگریٹ وغیرہ مکروہات کے استعمال کے بعد۔ شریعت نے ہلکے درجے کا ان کو مکروہ لکھا ہے، سگریٹ وغیرہ کو۔ نمبر 33 وضو میں کلی کرتے وقت مسواک کریں، اسی پر اکثر علماء کا عمل ہے۔ نمبر 34 نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسواک میں ہر بیماری میں شفا ہے سوائے موت کے۔
اب کن وقتوں میں مسواک کرنی ہے وہ بتایا جائے گا انشاءاللہ کل، پھر تیمم کا بیان شروع ہوگا۔ سبحان اللہ۔